الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحببت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا دے اندر کوئی بندہ یہ یعنی جیندہ کہیں نال تعلق نہ ہوئے، دوستی نہ ہوئے، کہیں نال محبت نہ ہوئے، کہیں نال کوئی واسطہ نہ ہوئے۔ ہر کہیں دا کہیں نہ کہیں نال واسطہ ہے، کہیں نہ کہیں نال تعلق ہے، کہیں نہ کہیں نال محبت ہے، کہیں نہ کہیں نال لین دین ہے۔ لیکن جیندہ بھی کہیں نال واسطہ یا تعلق ہے وہ ایک غرضی ہے۔ ہر کہیں دا ایک بے نال تعلق غرضی ہے، کہیں نال غرض ہے تو ان نال تعلق ہے۔ اگر غرض بھی کوئی نہیں تو تعلق لاون کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر کہیں نال کوئی غرض کوئی تعلق بناون کی وجہ ہے۔ کہیں دا اچھے لوگوں نال تعلق ہے، ان کی بھی ایک وجہ ہے، غرض ہے۔ کہیں دا برے لوگوں نال تعلق ہے، ان کی بھی غرض ہے، وجہ ہے۔ ایک بندہ آیا ہی کوئی نہیں تواڈے کولوں میرے کولوں، وہ چل کے آیا سی، کیا حال ہے سی، میں تواڈے کول آیا، کوئی غرض ہو سیدھا ہے۔ ہر کہیں نال تعلق کہیں غرض کی وجہ تو ہے، وجہ کی وجہ تو ہے۔ اگر کہیں نیک آدمی نال تعلق ہے تو وہ بھی غرض ہے کہ سارے واسطے دعا کرے سی، ہو سکتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ بخشش فرماوے چاہ تو ایک واقعی صفات کر، ساری صفات چ کرے۔ یہ گل تعلق ہے سارا بزرگاں نال، نیک لوگاں نال، غرض موجود ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیندے نال تعلق ہو سی، جیندے نال محبت ہو سی، قیامت والے نہیں وہ ہوندے نال کھڑا ہوا سی۔ یہ ذہن رکھو، جیندے نال محبت ہے، جیندے نال تعلق ہے، قیامت والے نہیں ہوندے نال کھڑا ہو سی۔ اچھے لوگوں نال محبت ہے، اچھے لوگوں نال ہو سی، برے لوگوں نال محبت ہے، ہنا دے طریقے سے چلتا ہے، قیامت والے ہنا نال کھڑا ہو سی۔ یہ فیصلہ ہے۔ ہی واسطے محبوب نے فرمایا نیک بندے نال دوستی لاؤ، تعلق لاؤ، جن دل چ خوف خدا ہوئے۔ فرمایا اگر اندے کول کوئی گال پوچھ کے عمل نہ بھی کرے سو تو فرمایا ان کی مثال ایویں ہے جی میں کوئی خوشبو ویچن والی دی دکان ہوئے، عطر ویچن والا اندے کول ون کے بہو عطر خریدو تے بھاوے نہ خریدو، عطر دی خوشبو تو کو آندی راسی۔ نیک آدمی دے کٹھے بہو، عمل کرو یا نہ کرو، نیکی دی دعوت ملتی ضرور راسی، خوشبو گن کے آسو۔
فرمایا برے دوست کی مثال ایویں ہے جویں بندہ لوہار دی بٹھی وچ ونجے کوئی چیز خرید نہ کرے بڑی چیز تو ملنے نہ ملے دھواں ضرور مل سی اور چنگارے اڑسن ترے کپڑے کو ضرور ساڑی رکھسن ہمت کے تعلق دے دوستی لامی تے نیک لوگاں نال لامی فائدہ تھی وے بل قیامت علی ہونا دے نال کھڑے ہو سو اگر برے ہو تو برے نال کھڑے ہو سو ہمت سے حدیث پاک نہیں آندا کہ جیڑا بندہ 5 وقتی نماز دی پابندی کریندا ہو سی قیامت علی اے نماز اون دے واسطے نور ہو سی نجات ہو سی اور اللہ پاک دے طرفوں بخشش دا ذریعہ بنے سی نماز کانت لہو نوروں و نجاتن و برہان یہ نماز ایک بندہ کلمہ پڑھ دے لیکن نماز دے قریب کرے نہیں گیا یا کہنے پڑھ دے کہنے نہیں پڑھدا من پسند نماز میرے محبوب فرمایا نہ دے واسطے قیامت واسطے نجات ہو سی نہ نور ہو سی نہ کوئی برہان ہو سی لیکن وہ کل قیامت نہیں قارون نال حمان نال دے فرعون نال کھڑا ہو سی میں کلمہ کیوں نہ پڑھدا ہے یہ حدیث ہے کانت ما قارون و ہارون و فرعون و ابی بن خلف اے دنیا دے سخت ترین کافر ہی ہیں جڑے وقت دے نبیاں دے بھی دشمنن اللہ دے بھی دشمنن بے نمازی آدمی ہنا نال کھڑا ہو سی کیونکہ وہی نماز دے منکرن سجدے دے منکرن اے بھی منکر ہے ہن فیصلہ سا خود کرنے کل قیامت دی کیندر لے کھڑا تھی ہمنے ہی واسطے سب تو زیادہ خوش قسمت بندہ او ہو سی جو سونے محمد دے قریب کھڑا ہو سی آکو صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تک 5-6 چیزاں یہ جن دے سامنے کہ کل قیامت علی اسا سونے نبی دے نال کھڑے ہوں آکو سبحان اللہ جنی خواہش ہوئے وہ توجہ نال سنے ہمت تے کنا دے ذائقے واسطے بیان نہیں سننا وہ بھی شک آندے ہنے کھڑے ٹھیک ہے فروکی صاحب تلی گاجی کے تک سنا لینے سنی ودے ہو بیان دی سپیڈ اتنی ہو سی تب سمجھ آوے نہ آوے مزہ ضرور آسی لیکن ہن مزے نہیں گھننے بات سمجھنی ہے کہ میں آکھنا کیا چاہنا اون تے عمل کرو اون تے انشاءاللہ عمل کرو دنیا آخرت تے کامیاب تھی مزے واسطے بیان کہ سننا چھوڑ دیو ہوں تو نہیں مزے دے کنا دے ذائقے واسطے سن دے کھڑے بیان اتنے سننے ہر جگہ لگے پن لیکن زندگی اتھائی کھڑی ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں جیڑی گل سنو اے دیکھو کہ اگر سنے ہوں تو عمل کیوں نہیں کریں دے صحابہ کرام جیڑی چیز سننے ہیں عمل کریں اور حدیث سنی بیٹھے ہوئے محبوب دی مجلس لگی پئی آئی محبوب نے فرمایا ہوں جیڑا شخص اسی او جنتی ہو سی آکو سبحان اللہ صحابہ بیٹھن تھے ایک شخص ہے سادہ جیاں بندہ صحابہ ڈٹھے بھی نبی سے ہندے بارے فرمایا جنتی ہے بیٹھے رہ گئے مجلس ختم تھی یہ ولدی دیوار وال مجلس آئی محبوب فرمایا جنہ ہونا سی وہی جنتی ہو سی وہ شخص ہے جو پہلی دیوار آیا ول تیجی دیوار وال مجلس لگی پئی ہے محبوب فرمایا جنہ ہونا سی وہ بھی جنتی ہو سی وہ شخص ہے جڑا پہلے دو دیوار آندا رہ گیا اور صحابہ انہاں دا کنا دے ذائقے وچ سن کے گل ختم تھی ونجا لیکن صحابہ جو ہیں انہاں کے یاری دے کول پوچھو بے کیڑا عمل کریں دے کہ نبی سے 3 دی جنت دی بشارت دیتی ہے اساں بھی عمل کر کے سیدھا جنت تے چلے ونجو ہی واسطے سنو تے عمل واسطے اول گئے دے کولوں اسا تیرے مہمان ہیں وہاں کہ بسم اللہ جلدی جلدی کھانا بنا کے مہمان کو پیش کیتے اج سارے کول کوئی آونے سے پہلے پوچھدے ہیں گرم یا ٹھنڈا پیسو یا کوئی نہ ایندا مطلب یہ نہیں پلاونا پلاونا لا دے آو اے تے پیو ہاں ٹالا نہیں گال ہوندی ہے کھاسو پیسو اوندا مطلب یہ کچھ نہیں پلاونی خالی پوچھنے انہاں پکا کے رکھے کھاؤ لیکن وہ تھوڑی دیر صحابی کو بیٹھے رات گزاریے سویرے آتے اچھا صحیح اجازت سمجھنے آئے کہ میں آوے انہاں کے بس کوئی چیز دیکھ رہی ہیں سب تے کوئی نظر نہیں آیا تہجد میں پڑھیے جی ایسا پڑھیے قرآن میں پڑھے جی ایسا پڑھے اشراق ایسا پڑھیے ساری چیزوں پہ اومن جی ایسا کیتے تمہارے اندر کیڑی گال ہے کہ نبی سے 3 دی جنت کی بشارت دیتی ہے وہاں کہ یار میرے اندر تو کوئی ایسی گال نہیں شاید ہو سی کوئی گال انہوں نے کہ نہیں ہے ضرور ونجن پن وہاں کہ آؤ میرے اندر وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ اللہ رب رحمان کو نظر آتی ہے تو رب رحمان وہی کے ذریعے اپنے محمد مصطفیٰ کو دسا دیں وہ نظر نہیں آتی انہیں کیوں فاشارہ الی صدر وہ اپنے سینے دے اندر سینے دی طرف اشارہ کیتے فرمایا وہ نمازاں وچ نہیں قرآن پڑھنے چ نہیں بلکہ وہ چیز میرے دل چ پوچھے کیڑی چیز دل چ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے رات کو دل میں سمنا میرے دل چ کہیں دے بارے کھوٹ نہیں ہوندی کہیں کو تکلیف دیون دے بارے میں نہیں سوچیندا کہیں تے ظلم کرن دے بارے نہیں سوچیندا کہیں دا مال کھاون دے بارے نہیں سوچیندا کہیں کو تکلیفاں دیون دے بارے نہیں سوچیندا بلکہ اگر کوئی بندہ میں کو تکلیف دیتی ودا ہوئے رات دے بستر دے سمجھے میں آدا اللہ تیرے بندے نے میں کو تکلیف دیتی ہے اللہ تیرے بندے نے میرا مال کھا دے میرے کو نقصان پہنچائے لیکن چونکہ وہ بھی تیرا بندہ ہے میرا معاملہ تے تیرا معاملہ ہے میں تیرے بندیاں کو معاف کر کے پیا سمنا فرمایا جلے میں اللہ دے بندیاں کو معاف کرے نا ہی واسطے 3 دن اللہ دے پاک پیغمبر میرے واسطے جنت دی بشارت لیندے رہ گئے دل صاف ہے ہر کہیں واسطے
میرے دل چ میل کیا نہیں, کہیں کو تکلیف لیون کا بغض حسد یہ چیزاں پالن کا فائدہ کیا ہے؟ جن کے خلاف بغض حسد کینا پالو, رب کعبہ کی قسم ان کا کچھ ایسا نہیں منجان سکتے. رب حکم عزت لیں ہاتھوں ایکو ذلیل کریں دے. یہ واسطے دل کو نہ چیزوں کو پاک کر کے ہر کہیں دی خیر خائی کرنا ساڈا کام ہے, جنت تک پہنچانا رب رحمان دا کام ہے. انہاں صحابہ کے یار تیرے اندر اگر اے عمل ہے تو رب کعبہ دی قسم ہے آج تو بعد سارے دل ہی میں صاف ہو یار کہیں واسطے. میں آخنا چاہنا صحابہ سننے تے عمل کرنے ہیں. ہن میں وہ چیزاں دے سامنے کل قیامت والی بار اسا کرون حامان شداد مشرکاں نال نہیں, اسا قیامت والی انشاءاللہ یا نبی دے یاراں نال کھڑے ہوسوں یا جھنڈے تلے نبی دے نال کھڑے ہوسوں انشاءاللہ. لیکن ان دے واسطے کچھ کرنا پوسی, ایویں نہیں کہ زبانی آنکھوں سے کھڑے تھے اے نہیں. اور کل قیامت والی کامیابی وہ سی جڑا سونے نبی دے نال کھڑا ہوا سی. لیکن او یار کتنے خوش قسمت ہیں جڑے زندگی وچ نال ہیں اج نال ہیں. آکھو سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت ہیں. ایں واسطے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کل کوئی پوچھے ہے یہ دساؤ اللہ دے پیغمبر دے یار ابو بکر اور حضرت عمر زندگی وچ اللہ دے نبی دے کتنے قریب رہ گئے, کتنے محبوب دی مجلس وچ مانیاں. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمائے میں دساواں یا ون کے دکھاواں وہاں کے دکھاواں تو کیا مراد ہے؟ آ کے ونجو اللہ دے پاک پیغمبر دے روزہ انور دے ون کے دیکھو جتنا اج نبی دے یار نبی دے کٹھے ستے پن زندگی وچ ایویں کٹھے ہوسن, قیامت تک نہیں ایویں کٹھے ہوسن. میرے پیغمبر دے نزدیک جنت وچ ایویں کٹھے ہوسن. اے کٹھے رکھنا ایویں نہیں مل گیا بلکہ ابو بکر عمر نے کچھ کم کیتن جڑی وجہ تو اللہ نے محبوب دی زندگی وچ یار بنا دیتن, آخرت وچ یار بنا دیتن. آکھو نا سبحان اللہ, ایویں نہیں ملدی یاری, کچھ کرنا پوسی. ہن میں وہ چیز سامنے کیسا ہمان کرون شداد نال نہیں بلکہ قیامت علی انشاءاللہ محمد کریم دے نال کھڑے ہو انشاءاللہ. اور خوش قسمت وہ سی جڑا سونے نبی دے قریب کھڑا ہو سی. سارے سمے بندے نہیں. اور وہ کیڑا بندہ ہے؟ میں وہ 5-6 چیزیں لکھے سا انشاءاللہ عمل کرے سو کل قیامت علی سونے نبی دے جھنڈا جنہاں نام لواء الحمد ہے. آکھو سبحان اللہ. ہی واسطے سارے محبوب دا نام محمد احمد, میرے محبوب دے جھنڈے دا نام لواء الحمد, اے امت دا نام ہے حمادون. فرمایا کل قیامت علی میرے محبوب دا ایو جہا جھنڈا کہ آدم علیہ السلام کو رکھ کے قیامت تک ہر بندے دی خواہش ہوسی کہ محبوب دے جھنڈے دے تلے آواں, لیکن ہر بندہ نہیں آ سکدا. جڑا مشرک ہے وہ بھی نہیں آ سکدا, جڑا ظالم ہے وہ بھی نہیں آ سکدا, جڑا کہیں دا مال کھا کے آوے وہ بھی نہیں آ سکدا, جڑا بندہ کہیں دی عزت لوٹ کے برباد کر کے آوے وہ بھی نہیں آ سکدا. میرے محبوب دے جھنڈے دے تلے یا نبی دے یار صحابہ کھڑے ہو سن یا صحابہ دی طرح جے زندگی گزاری ہوسی اوے کھڑے ہو سن انشاءاللہ. کرے سو کوئی نا چند چیزاں ذہن رکھو اگر نبی دے جھنڈے دے تلے کھڑا تھی انہیں. سب تو پہلا کام اللہ نے فرمایا جڑا میرے محبوب دے نال کھڑا ہو سی وہ کیڑا بندہ ہو سی؟ قرآن دے جڑا بندہ متقی ہو سی. آکو سبحان اللہ. کیڑا بندہ بولو؟ متقی بندہ میرے محبوب دے سب تو زیادہ قریب وہ ہے جن دے دل دے وچ تقوی موجود ہے. تقوی کے کو دین گناہاں کول بچن دا نام تقوی ہے. عبادت دی کثرت نہیں کہ بندہ عبادت تے لگا رہے تقوی نہ ہوئے ان دا کوئی فائدہ نہیں. ایمان سے قیامت نہیں وہ بندہ ناکام ہو سی جائے نیکیاں دا ڈھیگ لے ودا ہوئے دے حق لوگوں دے کھادی ودا ہوئے دیندے رہندے نیکیاں موقع سن گناہ چاہنے پوسن رب اکثر کو چاہ کے جہنم دا ایندھن بنا چھوڑا. سب تو زیادہ قریب محبوب دے وہ بندہ ہے جن دے اندر تقوی موجود ہے. آج تقوی نظر نہیں آندا پیا جڑا صحابہ کرام دے وچ آئی. آج تقوی سارے دلاں وچوں نکل گئے. ایمان سے جن دے دل تقوی کوئی نہیں, او سونے نبی دے قریب نہ ہو سی, قریب وہ شخص ہو سی جن دے دل تقوی موجود ہے. اور تقوی کے کو دین گناہوں کول بچاں دا نام. یہ واسطے ایک صحابی کو پوچھے بے تقوی کے کو دین وہاں کے خار چھوٹا جہاں ایک رستہ ہوئے, چھوٹا جہاں بریک وال کو زیادہ بریک رستہ ہوئے تے آسو پاسو کنڈے لگے ہوئے تے بندہ کیوں تلن سی انہاں کے دامن میں کٹھا کر کے اپنے آپ کو بچیں دے لگ ہوئے سی. فرمایا دنیا میں رستہ ہی ہوئے گناہ کنڈے ہوئے اپنے دامن کو گناہ کو بچا کے ونجو کل قیامت میں اللہ نبی دے جھنڈے دے تلے کھڑا کرے سی. لیکن اسا کیویں بچوں؟ تقوی دا نام نشان ساڈے اندر نہ تھیا. ظالم بے ایمان ہر چیز ساڈے اندر پئی وندی, تقوی دا نشان ہی کوئی نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنائے. کہنا گورنر بولو؟ غریب آدمی ہے, غریب صاحب ہے, نبی کے پیچھے بڑے قربانے دیتے ہیں. یمن کا گورنر اللہ کے محبوب نے بنائے. اور گورنر اور ساڑی کلی دے ہان کہنا گورنر نبی دے یار ہونے ہیں. اللہ کی قسم ہے سارے لوگ کھا کے سمجھنے ہیں گورنر کے گھر کھاون واسطے کچھ چیز نہ ہوندی ہے. اے ہیں متقی لوگ. آج ایک افسر نہیں سنبھالا من سکیندا او گورنر ہے گھر کھاون کوئی چیز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت ہوندی ہے گورنراں دا خیال کرنے ہیں کہ نہیں گورنر ظلم نہ کرنے پہ ہون کیونکہ کوئی عہدہ کرسی طاقت آوے وہ ظلم دیا پہ تھی. لیکن نبی دے یار ہیں گورنراں دا خیال کرنے ہیں کہ کوئی ظلم نہ کرنے پہ ہوئے پوچھ دیاں. آخر حمص دے لوگ چل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ ایک صحابی آئی جڑا حمص دا گورنر رہی. کیویں آئے؟ فرمایا اپنے گورنر دی شکایت گھن کے آئے ہیں.
حضرت عمر کے دور خلافت. یہ پہلا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے دور گورنر کی شکایت آئی ہے. حضرت عمر کھڑے تھے کہ نبی دا یار کئی شکایت ہے. انہوں نے کہا سارا گورنر ٹھیک کیا نہیں, شکایت دن کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہڑی شکایت ہے. انہوں نے کہا گورنر کے کو بنایا دے 4 شکایت ہیں 4. پہلی کئی شکایت ہے آدھے بھائی سویر دی نماز پڑھ دینا فوراً گھر چلا دے, اتنے باندھا نہیں کہ لوگوں کو ملے, کوئی رات کا بچارا آیا وداؤں دے کوئی چیز آخر واسطے علاقے کی شکایت کوئی کم دل کے نہیں سنتا, پہلے اپنے گھر چلا دے جیلے نماز کا ٹائم چیزیں ول آ دے. یہ پہلی شکایت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد سونے نبی سے بانیان لوگوں کے حال ویلے پوچھ دینا اٹھ کے چلا دے. ہر علاقے کا گورنر باندھے, سارے علاقے کا گورنر نہیں باندھا. یہ سب تو پہلی شکایت ہے. اتنا تکبر ہے اندر. حضرت عمر کہ اچھا بھائی کہڑی شکایت ہے. صحیح بھائی شکایت ہے مغرب تھے گھر چلا دے اور رات کو کوئی سدے تو گھر کو باہر نہیں آتا, وہ گھر ہی رہنے دے نہیں آتا باہر. اچھا ایک ہی تھی سکتے. حضرت عمر رات کو پہرا دے گورنر رات کو باہر نہ نکلے. یہ دوسری شکایت. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار چھٹی کریں دے, کہیں کی گال نہیں سنتا بس گھر نہ دے باہر نہیں آتا, اتنا وہ آزاد بندہ ہے. چوتھی شکایت یہ ہے کہ وہ مرگی کا کوئی دورہ تھی دے کئی گھنٹے بے ہوش نہ دے ول وضو کر کے نماز پڑھ دے جے کوئی دورے تھیندے ہوئے وہ مسلح نہیں کھڑا تھی سکتا. یہ 4 شکایتاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حمص دے گورنر دے ملیاں. لیکن حضرت عمر کیویں برداشت کرے نا, مدینہ منورہ چھوڑ کے حمص خود چل کے گئے حضرت عمر تاکہ ون کے پوچھاں بھی گورنر دے شکایتیں جو ہیں ون کے پوچھاں بھی تو کون ہے نبی دا یار سے کہ اتنے عیب حمص دی جامع مسجد دے لوگوں کو سلوائے. ہاں کہڑے کہڑے شکایتیں خود منبر دے بیٹھے مسجد دے حمص دے گورنر کو سڑ کے آئے کمدے آیا کھڑے تے کہ ہمت سے گورنر بنایا تے کو پتہ ہوئے نہیں کل قیامت کرنی اللہ ایک چیز دا تیرے کو حساب گھننے. نبی دا یار کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی منبر دے بیٹھے. ہاں دسو شکایتاں. انہاں کہ سب تو پہلی شکایت ہے کہ اے سویر دی نماز پڑھ کے فوراً گھر چلا ویندے اور جلے گھر ویندے بس 9-10 بجے آندے بیٹھ پہلے نہیں آندا ہمت سے لوگوں نال بازے گال کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی پوچھے ہاں دسا سویرے نماز پڑھ کے فوراً گھر چلا وینے انہاں دی گال کیوں نہیں سندا. اور نبی دا یار جڑا اپنی شکایت سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی شکایت کیا ہے. بھائی یہ مغرب کے بعد کھانے میں باہر نہیں آتا, ہفتے میں ایک چھٹی لازمی کرنے. اور چوتھی شکایت تیری اے ہے کہ تیرے کو مرگی دا دورہ تھی لے اور جے کوئی دورہ تھی لے اور نبی دے مسلح دے کھڑا تھی کہ نماز نہیں پڑھا سکتا. وہ تو پاکی پلی کا پتہ کوئی نہیں جا بندہ بے ہوش تھی وجہ. اور گورنر دے 4 شکایت حضرت عمر سامنے آئیں. پہلی شکایت کیا ہے سویر دی نماز پڑھا کے گھر چلا میں دے واپس کوئی نہیں آتا, لوگوں کی گال نہیں سنتا, لوگوں کے واقعات نہیں سنتا, مسئلے حل نہیں کریندا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر صبح دی نماز پڑھا کے اپنے یاراں دے مسائل سننے آن تو نبی دا یار نماز پڑھ کے اپنے گھر کیویں چلا وینے اور 9-10 بجے واپس آنے. اللہ دے پاک پیغمبر دا یار کھڑے اکھی وچوں ہنجو آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھے میرے کچھ راز ایو جان جڑے اللہ دے میرے درمیان میں لوگوں کو نہ دساونا چاہنا, انہاں میری شکایت کر کے میرے اور راز کو فاش کر کے رکھ لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دسا گھر کیوں چلا میں نے نماز پڑھا کے آدھے اللہ دے پیغمبر دے یار حضرت عمر امیر المومنین فرمایا دنیا دی طلب واسطے میں نہیں ویندا, آرام کرن واسطے نہیں ویندا, میں سامنا تے نم چاہندا لیکن انہاں میری شکایت کر کے میرے راز کو فاش کر دیتے. اللہ دے میرے درمیان ایک راز ہی کو فاش کر دیتے. ہاں دسا ویندا کیوں ہے آدھے امیر المومنین میری بیوی بیمار ہو گئی ہے, ان بیماری وچ اپاہج ہو گئی ہے, ہاتھ ہی کام کوئی نہیں کریندے, پیر ہی کام کوئی نہیں کریندے, چھوٹے میرے بچڑے ہیں اور چنان دے قابل ہی کوئی نہیں. میری بیوی ہے اگر میں عیاش ہوا بھئی عورت کو گھن کے آما کو چھوڑ دیواں لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سامنے جن دی زوجہ دے اہلیہ اپنے خامد دے نال زندگی گزریندی ہوئے بل خامد اتے بیماری آوے یا بیوی اتے بیماری آوے بیوی وال عیب نہ دیکھے بیوی اے نہ دیکھے اپاج پیٹیا ہن کپڑے دھونے پوندے یا پیشاب پخانا دھونا پوندے بیوی او خامد دا ساتھ چلے گے کل قیامت چلنی میں محمد کو جنت نال گن کے ویساں اگر جن دی بیوی وچ عیب آونے او اے نہ دیکھے میری بیوی پہلے صحیح ہے ہن بیمار ہو گئی ہے چلو اس کو چھوڑ کے بھائی شادی کر گئی نا اگر وہ خامد بیوی کی خدمت کرے بیوی سمجھ کے کل قیامت چلنی میں محمد کو جنت نال گن ویساں اے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار امیر المومنین میری بیوی اپاہج ہو گئی ہے ہاتھ کم کوئی نہیں کریں دے پیر کم کوئی نہیں کریں دے صبح دی نماز پڑھا کے میں سمن واسطے نہیں عیاشی کرنے واسطے نہیں بلکہ فوراً دوڑ کے لینا میری بیوی وضو کر نہیں سکتی اٹھ کے چل کوئی نہیں سکتی اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھوا سکتی کپڑے نہیں دھو سکتی میں جلدی گھر بن کے اپنے
ہاتھوں نال اپنی بیوی کو وضو کرے نا، وضو کراون کے بعد انہیں کپڑے تبدیل کرے نا، کپڑے تبدیل کرن کے بعد وہ کو نماز پڑھے نا، نماز پڑھن کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ نال آٹا گنے نا، ان کے بعد روٹیاں پکے نا، اپنے بچوں کو کھوا کے نو ڈال وجنے دیے ہی مستے میں باہر آنا، اپنی بیوی دی خدمت ہی گلوں کرے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے جلدی بیوی اپاج ہو ونجے یا خامد اپاج ہو ونجے، بیوی اندے جو ہے عیب نہ کڈے، بیوی نفرت نہ کرے، اگر کہیں دی بیوی اپاج ہو ونجے خامد نفرت نہ کرے، فرمایا بیوی خدمت کرے یا خامد خدمت کرے اپنی بیوی دی، کل قیامت علی میں محمد ہاتھ پکڑ کے جنت جو کو نال گھن کے وینا گڑا ہوگا۔ آکو نا سبحان اللہ، میں ہی مستے لینا کہ میری بیوی اپاج ہو گئی ہے، میں گورنر ضرور ہاں، لوگ گورنر تھی کہ عیاشاں کھڑے کریں، میں سویرے سویرے نماز پڑھ کے وینا میری بیوی اپاج ہے، چل پھر کوئی نہیں سکتی، اپنے ہاتھ نال اس کو وضو کروا کے نماز ادا کرنا، اپنے بالا کو ہاتھ نال پکا کے کھلینا، نو ڈا وجنے دی ہی مستے میں باہر آنا، اے میرا دے اللہ دے درمیان راز گئی، انہاں شکایت کر کے نبی دے یار دا راز فاش کر دیتے، آج میرا راز فاش ہو گئے، اے او عبادت ہے جڑی صرف میں اللہ دی رضا واسطے کرنا کلام۔ ہاں لیکن آج کل دا اصول کیا ہے کہ خاوند کو مال ہوئے، عظیم جمیل ہوئے، طاقتور، بیوی کو بڑی محبت ہے، خدا نہ خاص تک بیچارہ غریب تھی پہ بلتانے لے لے کے روامڑے کہ تیرے تو دے نقصان کرنے والا ہے فلاں جگہ تو ایسے، اگر خدا نہ خاص تک بیمار تھی پہ کھڑلے کے پیا ہوئے بلا آپ نے ساؤ ایکڑی ڈونی وہ تانے، فرمایا نہیں تانا دے من ضرورت نہیں، جنہیں وہ جوان ہے تو محبت کریں گے ہمیں، مالدار ہے محبت کریں گے ہمیں، ہونی انہیں محبت کرنا تیلا کام ہے، ہاتھ پکڑ کے جنت گھنے ورنہ غبر حمام کا کام ہے۔ آگا انہیں بیوی بل خامد کو کیا چاہیے ہے، اوچے دی بیمار تھی گئی والوں کو تارے دے گئے تو مریض میں رہتے لگے، نہیں جنہیں پہلے محبت ہے ہونی انہیں کرے کیونکہ اللہ نے عزت کو بنائیے، فرمایا نفرت نہ کرے کہ تو بیمار ہے اپاج ہیں، فرمایا ہندران محبت کرے ان کی خدمت کرے، کل قیامت علی انشاءاللہ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا ہاتھ پکڑ کے جنت میں گھنے سا کو سبحان اللہ۔ ہی مست ہوں یار کہ میں نماز پڑھ کے میں نہیں کہ میں چلا ہونا یا اللہ دے پیغمبر دے یار امیر المومنین عمر فاروق اے گال ہے، حضرت عمر فاروق سنن اکھی وچوں ہنجو جاری تھی گئے، ہائے ہائے وہ تو عیب سمجھی کھڑے شکایت کی تھی اثر راز دے ہے، اچھا یہ دسا رات دا مغرب دے میں وقت باہر کوئی نہیں آندا آدھے یا آدھے سہیں اے سمجھ دو سن کو میں عیاشا کریں گا اسا انہیں میرا راز فاش کر دیتے سہیں مغرب بعد ہی گلو میں نا میرے بال ہی بکھے ہونے میری بیوی ہوندی ہے ان کی خدمت کرے نا اور بالا کو روٹی پکا کے میں عشاء چی ویندی عشاء دی نماز پڑھ کے ول میں گھر میں نا تھوڑی دیر سمنا کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر میں کو ایک دفعہ آکھائی تو بندہ بڑا اچھا ہے اگر تو اپنی بیوی نال وفا کریں اور کچھ رات سم کے ساری رات باقی مسلح پہ کھڑا تھی کہ رب دے سامنے کھڑے تھی کہ رونا تیرا کم ہے قیامت علی شفاعت کر کے جنت گھنے میں میں محمد دا کم ہے آپ کو سبحان اللہ میں ہوں حدیث دے عمل کر کے بیوی دی خدمت کر کے اپنے ہاتھ نال بالا واسطے روٹی پکا کے تھوڑی دیر سمپونا بلکہ ساری رات مسلح پہ گزرنا کیونکہ میرے نبی نے میرے کو آکھائی اے میرا راز ہے جڑا انہاں فاش کر دیتے آج میرے کو سامنے پہ ورنہ انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں حضرت عمر سن دے بیٹے نکی وچوں ہنجو جاری ہیں کیونکہ وہ دے شکایت بنائی بیٹھے ہیں اے نبی دا یار دے ہی مستے ساری رات مسلح دے کھڑا تھی کہ اللہ پاک دے سامنے روندا راندے اچھا سہی یہ دساؤ ایک دیوار چھٹی کیوں کریں دے پورا ہفتہ لوگوں دی گال سن دیو ایک دیوار تو سب باہر ہی کوئی نہیں آندے وہاں کہ اے میرے یار اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی اللہ دے میرے درمیان ایک راز ہے جڑا انہاں فاش کر دیتے میں ایک دی چھٹی کر کے عیاشی کرن کوئی نہیں ویندا رب کعبہ دی قسم ہے میں گورنر حمص دا ضرور ہاں لیکن امیر المومنین میرا ہکو جوڑا ہے جڑا میں پورا ہفتہ پا کے انہاں دے کام کرے درانا ہفتے دے بعد وہ گندا ہوویں دے صبح اٹھ کے میں اپنے بالا دے بھی کپڑے دھونا اپنی بیوی دے کپڑے دھونا میرا ہکو یہ جوڑا ہے کہ چادر بد کے جلے میں کو سکاون پونا ساری دیوار کپڑے سکدے لگ ویندی ہے جلے وہ سک پوے دیگر دے ٹائم یا مغرب دے ٹائم ول میں پا کے بہرانا میرے کول بیا پاون دا جوڑا کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنے دے اکھی وچوں ہنجو آ گئے اج ایک نکا رہا اگر کوئی سرکاری ملازم ہے ہندی دولت تے من کے چیک کر ہندے عیاشاں دے من کے چیک کر نبی دا یار ہے علاقے دا گورنر ہے ایک جوڑا پا کے ودے ہفتے دے بعد کو دھو کے ول پا کے سکا کے بہراں دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رومن بہ گئے اچھا اے درسا تے کوئی مرغی دا دورہ کیوں پوندے جڑا بندہ بے ہوش ہوے مصلی دے کھڑا تھی کہ نماز نہیں پڑھا سکدا او صحابی آ کے اے میرے یار امیر المومنین عمر فاروق اے سمجھدن کہ شاید میرے کو کوئی بیماری لگ گئی ہے میں بے ہوش ہوے نا یا مرغی دا دورہ پوندے فرمایا نہیں نہیں نہیں
نہیں ایک وقت میں کو یاد آندے جو وقت کو یاد کر کے میرے اندر بے ہوشی تاری ہویں گے نبی دا یار رہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں میں کافرانی اندر تے ظلم کریں دیا سے باہر انگارے بنا کے حضرت خبیب کو کپڑے لہا کے انگارے دے سما کے آدیا سے یا مدنی کریم دا دامن چھوڑ دے یا جان کو ختم ہوئے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خون دے نال او آگ دے انگارے بوجھ میں نیان جلے ہوش آویا اسا کا خبیب دے سا تو مدنی کریم کو چھڑے نہیں یا کوئی نہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھول کے آدھا رب کعبہ دی قسم ہے ایک میری ایک جان ہے اگر ہزارہ چانا ہو من ختم ہو سکتے ہیں لیکن میں مدنی کریم دا دامن نہیں چھوڑ سکتا اسا مریندے مریندے تھک میں جاتے خبیب قرآن پردے پردے نہیں تکتا وہ وقت جلے میں کو یاد آندے کہ کتنا نبی دا وڈا عاشق ہے کتنا نبی دا دیوانہ ہے کہ سب کچھ قربان کر گیا لیکن مدنی کریم دا دامن نہیں چھوڑا کئی مہینے قید و بندی صعوبتاں تشدد برداشت کیتے اسا کھانا نہیں دیتا بھوک برداشت کیتی ہے اسا پانی نہیں دیتا پیاس برداشت کیتی ہے حتیٰ کہ مار مار کے اسا بے ہوش کر دے دیا سے جلے ہوش آیا اے خباب تیرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں تیری بیوی مدینہ منورہ ہے اسا تے کو چھوڑ دینے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری جگہ پہ ختم کر دینے ہیں حضرت خبیب آئی میرے کو چھوٹے بچے یاد نہیں آندے محمد رسول اللہ کا عشق یاد آندے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنی بیوی اپنی جان ختم کر سکنا لیکن مدنی کریم دا دامن نہیں چھوڑ سکتا اسا مریندے مریندے ظلم کریندے کریندے تھک گئے لیکن خبیب اللہ کے پیغمبر کا نام زندے گندے نہیں تھکا حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا مشرکین مکہ نے میٹنگ کی تھی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو تختہ دار دے لٹکایا بنے حضرت خبیب کو پکڑ کے آئے مکہ کے بازاراں وچ حضرت خبیب کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے لوئی لگی ہوئی ہے سارے بڈھے دے بچے دے عورتاں تے مرد نبی دے یار کو دیکھن واسطے ہیں کہ نبی دے یار کو نبی دے عشق پھانسی دی سزا دتی پئی ویندی ہے حضرت خبیب ایویں آندا تے جویں کوئی اللہ دا شیر ٹر کے پیا آندے چہرے تے رنائیے زبائیے بلکہ خوش پیا کیندا آندے چہرہ اوندا چاند کو زیادہ چمکدا آندے میں او چیز دے دانا کہ یار کتنے نبی دے دیوانے کتنے نبی دے پروانے اپنے بچوں دے جان دی پرواہ کوئی نہیں محمد دی وجہ تو اپنی جان دی بازی لئی پیا رہندے میں قریب تھیاں میں کہ یار پتھر دے بنایا ہے یا کیڑی چیز دا بنایا ہے اساں ظلم کرے دے تھک گئے لیکن تو نبی دا دیوانہ ایو نہیں ہے کہ تیری زبان چ قرآن ختم تھے نہ نبی دا فرمان ختم تھے وہ اللہ دے شیر نے میری آنکھ چک پا کے آ کے ایک میری ایک جان ہے رب کعبہ دی قسم ہے اگر اللہ ہزارہ جانا دے دے میرے جانا ختم تھی سکتے لیکن محمد دا عشق ساری جان چ کوئی نہیں کر سکتا ہاں وہ چیز میں کو یاد آئی ہے کہ کیسے لوگ میں ہوں نال امی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے پھانسی گھاٹ پہ دینا اور پھانسی دی سزا پھانسی دا رسا لٹکایا دیکھ کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا پہ دن اور مشرکین مکہ نے لٹھے کے روندا پیے شاید ڈر گئے قریب میں اندسار روندا کیوں پہ انہاں کہ میں ڈر کے نہیں روندا پیا اے رسے کو دیکھ کے میں ہی گل روندا پیا ہے اللہ اج میری ایک جان ہے لکھا جانا دے میں محمد عشق دے قربان کر چھوڑا میرے کو کوئی پرواہ نہیں انہاں کے آخری خواہش رسا آخری خواہش کیا ہے حضرت خدا دیش کے قربان بنیا فرمایا آخری خواہش پوچھ دو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ دو تاکہ اللہ کا شکر ادا کرا کہ نبی دے عشق میری جان میری پئی ہے انہاں کے پڑھ فرمایا جلدی جلدی پڑھیں لمبا نہیں پڑھا تاکہ کافر نہ اے نہ آکھن کہ در کل نماز لمبی کیتی پہ ہمت سے جلدی جلدی پڑھ کے پھانسی گھاٹ دے کھڑے تھی کہ جب رسا ڈالنے چاہے ابو سفیان نے سڑ کے آ کے او خبیب آ ایک معاہدہ کرنے ہیں ایک معاملہ کرنے ہیں ایک ڈیل کر گنے شاید تو بچ بنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے کیا ڈیل ہے فرمایا تیرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے دھیان انہاں دا کیا برسی تے کو یاد کوئی نہیں آندے بیوی یاد کوئی نہیں آندی بال یاد کوئی نہیں آندے آ ایک ڈیل کر گنے کیا ڈیل ہے فرمایا تے کو چھوڑے نے من اپنے بالا وچ خوشی نال زندگی گزار تیرے محمد کریم کو تیری جگہ دے پکڑ کے پھانسی دے پھندے دے چڑھانے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کیا کہ خبردار اے ڈیل کرن دی ضرورت کوئی نہیں بچے ضرور یاد آنن بیٹیاں ضرور یاد آنن بیوی ضرور یاد آندی لیکن محمد دے عشق دے میرے پاک پیغمبر دی جوتیاں دے سب کچھ قربان ہو بنے تساں تے اے آدے ہو تے کو چھوڑ کے تیری جگہ دے اللہ دے پاک پیغمبر کو پھانسی لینے رب کعبہ دی قسم ہے میرے کو چھوڑ کے اگر تساں میرے مدنی کریم کو ایک کنڈا ہی پڑھو میرے کو اے برداشت کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اساں لکھاں جانا محمد دے جوتیاں دے قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی دا عشق نہیں چھوڑ سکتے وہ چیز میں دے دا کلام ہم جامع مسجد گورنر پہ آ دے فرمایا جلے لگن پہ نا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے
اے اللہ تیرا مدنی کریم تے مدینہ منورہ ہے، میں تیرے نبی دے عشق کی پھانسی لگدا پیا، مدنی کریم کو تے پتہ کوئی نہیں، میں یار دے آخری سلام محمد مصطفیٰ تک پہنچا رہے ہو، سبحان اللہ، پھانسی پہ لگ دے اللہ تو دے خوب جاننے، میرا ایمان متزلزل نہیں کیا، اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ موجود ہیں، میرے پاک پیغمبر تک میرے سلام پہنچا لے، انہاں پھانسی دے پھندے دے لٹکائے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو مدینہ منورہ بھیجے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے یاراں وچ بیٹھے ہیں، میرا حضرت جبرائیل نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر تیرا یار خبیب مکہ دی سرزمین دے پھانسی دے تختے دے لٹک گئے، لیکن تیرا عشق نہیں چھوڑا، اللہ دی توحید نہیں چھوڑی، خبیب سلام پیا دے محمد مصطفیٰ کو، جبرائیل پیا پہنچے دے، اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے ہیں، چادر زمین دے گر گئی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا وعلیکم السلام علیک یا خبیب، اے خبیب تیرے اوپر بھی سلامتی ہوئے، خبیب تیرے اوپر بھی سلامتی ہوئے، صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر کیا گا رہے، فرمایا خبیب کو تھا پھانسی دے تختے دے لٹکا دیا گئے، وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے، نہ رب دی توحید چھوڑیے نہ محمد دی سنت کو چھوڑے، او جلے پھانسی لگائے نا خبیب املے اساں حکم بیت اللہ کو ہٹا کے پھانسی لائے، لیکن اللہ دی قدرت دیکھو چہرہ بیت اللہ لے پاسے پھر گئے، میں جلے خبیب دی قربانی کو دینا میرے کو مرگی دا دورہ نہیں چیندا، میں بے ہوش تھی میں نا کہ نبی دے یارہ وچ محمد مصطفیٰ دا عشق کتنا یا کو سمان۔ حضرت عمر کو جلے چار چیزاں دا سہل، حضرت عمر کھڑے تھے نہ کہ وچوں ہنجو آئی، نبی دے یار کو سینے نال لا کے آکے میرے کو معاف کرنے میں مدینہ میں تیرے چار شکایتاں پہنچن، میں سمجھے کہ شاید تیرے وچ آئے دے، لیکن تو دے او نبی دا یار ہیں کہ تو اللہ نال کتنے معاہدے کیتے گئے، عمر کو معاف کرنے میں، اور نبی دا یار حضرت عمر کو معافی کھڑا مانگ دے سے میرے کو معاف کر دیوائے تھوڑے تک شکایتاں پہنچائیں تا کوئی تھیامن دی تو مصیبت مول گھنی پئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے اندر جو اتنا تقوی ہے ول میں تے کو بشارت دے کے بھی آوے نا، کل قیامت ردی ہو سی، کوئی کہیں دے نال کھڑا ہو سی، کوئی کہیں دے نال کھڑا ہو سی، لیکن جن دے اندر تقوی موجود ہے او محمد مصطفیٰ دے نال کھڑا ہو سی۔ ہن اگر نبی نال کھڑنے کا سب تو پہلے کیڑی صفت ہے؟ تقوی۔ کیڑی صفت ہے؟ حضرت معاذ یمن جو ویندے پے نا تے نبی سائیں دے مہارے موڑے دے اور نبی دا غلام سواری دے سوارے، آپ کو سبحان اللہ، نبی سے ٹر دے وینن اور غلام بیٹھے، حضرت معاذ نے یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے میں ٹردا تو اتنے سوار تھی، وہ محبوب نے فرمایا نہیں نہیں معاذ تو بہ، اور محبوب مہار رکھی بدل موڑے دے معاذ اتنے بیٹھے تھیا، آپ کو سبحان اللہ، اے ہے میرے محبوب دی سیرت، میرے محبوب دی سنت، اور بیٹھے سونے نبی سے معاذ نال محبت رکھ دیاں، معاذ سونے نبی سے نال محبت رکھ دیاں، اور نبی دا آقا من کے بیٹا ہے اتنے اکھی وچوں ہنجو جا رہی ہے، میرے محبوب نصیحتاں کے ڈک رہے ہیں، اے معاذ اور یمن جو وینا پہ فیصلے کیویں کرے تھے، دساں اگر کوئی آوے مسئلہ پوچھن یا فیصلہ کراون کتوں کرے سے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بکتاب اللہ، آکو سبحان اللہ، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر اگر کوئی مسئلہ پوچھن آیا یا کوئی فیصلہ کرواون آیا، میں مسئلہ اللہ دے قرآن چ دے سامنے جڑا قرآن تساں سب کو پڑھائے، سب تو پہلے مسئلہ قرآن چ دے سامنے، میرے مدنی کریم فرمایا ٹھیک ہے، اچھا قرآن اتنے کو نہ ملے ول کتوں دسے ہیں، فرمایا بسنت رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر سب تو پہلے مسئلہ یا فیصلہ اللہ دے قرآن چ کرنے، اگر قرآن چ نہ ملا اللہ دے پاک پیغمبر وقت تمہارے فرمان چ کرنے، حدیث رسول پاک چ کرنے، سارے سینے وچ یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي، اگر کوئی یہ جیں گال آ ونجے تے کو قرآن چ نہ ملدی پئی ہوے، حدیث رسول چ نہ ملدی پئی ہوے، کیونکہ دین دے حالی اتردا پے، میں تے دنیا دے موجود ہاں، فرمایا اقضی اجتہد برائی، بل میں اپنا اجتہاد کرنے، قرآن و سنت دے مطابق فیصلے کرنے، میرے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسولہ، اے میرے معاذ میرے شاگرد جڑا تے جواب دیتے میں محمد دا دل خوش ہو گئے، پہلے مسئلہ قرآن چ بولنے ول نبی دے فرمان چ بولنے، اگر نہ ملے ول اجتہاد چ بولنے، لیکن سب تو پہلے اگر کوئی مسئلہ آوے تو نظر مننی چاہیے کہندے ہوتے بولو قرآن ہوتے کہندے ہوتے، اگر قرآن چ نہ ملے تو ول نظر کدے مننی چاہیے نبی دے فرمان، ہاں ول نہیں ملدی ول اجتہاد ہے، اگر قرآن حدیث مسئلہ کھڑا ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے کہیں دی طرف دیکھن دی نہ رب نے اجازت دیتی ہے نہ محمد مصطفیٰ نے اجازت دیتی ہے، یہ دین ہے جو چیز قرآن چاہ گئی نبی دے فرمان بلکہ بھائی جا دیکھن ضرورت ہے نہیں، ہاں اجتہادی ہونا مسائل سے جو تک سب سمجھ نہیں آتے ہی مستے سارے احمد نے قرآن و حدیث دے نچوڑے جڑے مسائل کڈن سب کو دسائے، لیکن آپ چھوڑے کہ جڑا مسئلہ سارا قرآن و حدیث دے مطابق گھن گنائے، اگر نہیں تو بس دماغ دے مار چھڑائے، اگر عمل کرنے یا رب دے قرآن دے کرنے یا محمد رسول اللہ دے فرمان دے کرنے، آج تاہید برائی میرے محبوب فرمایا اچھا تو جنی گال کی میرا دل خوش ہو گیا، ہوں سنو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو گانی کہندے ہوئے حضرت معاذ کو نبی سے فرمایا معاذ ایک گال کنا رومے نا، حضرت معاذ حیران ہو گئے رومے نہیں، حضرت معاذ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کوئی گال ہے،
ہاں ماں دل کو مضبوط کر گن میری نے خبر تے کو دیوانا جڑی قیامت کو سخت ہے تیرے نزدیک محبت بڑی رونا نہیں اگر تو رونا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوئے تھی رونا نہیں حضرت ماں کہ یا رسول اللہ کیڑی گال ہے فرمایا اے دسا میرے بغیر رہ سکنا یا کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر رب کعبہ دی قسم ہے تہاڈا حکم ہے ہی مت میں ویندا پیا یمن ورنہ ایک منٹ تواڈے کول جدا یمن دا دل نہیں آدا سک بھوک لگ دی تواڈی شکل دے دے سک ترے لگ دی تواڈی شکل دے دے غمگین ہو بنوا تواڈی شکل دیکھوا اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے نال نماز پڑھنا تواڈے نال جہاد کرنا اے برکتاں ختم ہو گیاں جدا یمن دا دل نہیں آدا تواڈے نال رحمت دا دل آ دے لیکن حکم جو تواڈا مننا پوندا پے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی کو اللہ دے پیغمبر فرمائے اے معاذ تو یمن وچ موجود ہے میں مدینہ منورہ موجود ہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ ملاقات کرا دے لیا لیکن میں یہ خبر پیا لینا جی خبر تیرے واسطے قیامت علی کی طرح ہے حضرت معاذ حیران ہو گئے پھر میں رومے نہ پیا اگلا من کے رومے میرے سامنے نہ رومے ورنہ میں محمد تیرا غم برداشت نہ کر سکتا میرے پیغمبر نے مہار حضرت معاذ دے ہاتھ دیتی ہے پھر میں اگلا منہ کرے میرے طرف منہ نہ کرے ورنہ میں تیرا غم برداشت نہیں کر سکتا اپنے دل کو مضبوط کر کے خبر کو سن حضرت معاذ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں خبر ہے مہار میرے ہاتھ سے آ گئی ہے تو سب مدینہ کی طرف رخ کر گئے پھر میں اگا منی پیچھا مڑ کے نہ دیکھی لیکن خبر یہ سن گئے ہوں جیلے تو مدینہ منورہ سے میں محمد کی قبر کے قریب گزر سے میں محمد کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکنا کیونکہ اللہ پاک نے میرے کو چھڈ دیتے ہوں تیری میری ملاقات اتنے نہیں ہونی قیامت ال دیوار ملاقات ہو سیا مرار کا بقبری ہوں تو آسیں میرا مصلی دے ہو سیا میں محمد مصطفیٰ کوئی نہ ہو سا میرا ممبر دے ہو سیا میں محمد مصطفیٰ کوئی نہ ہو سا تو میری قبر دے گزر سے میں محمد دا دیدار نہیں کر سکتا حضرت معاذ دے چیخا نکل گیا حضرت معاذ دے قیامت برپا ہو گئی دل پٹن دے آگے میرے پیغمبر ادھر روک کیتا ہے پھر میں معاذ میری طرف روک نہیں کرنا اور ادا چلاون پیچھا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے روندے کھڑے لیکن اللہ کے پیغمبر فرمائے آ تیرے وقت ایک بشارت ہی ضرور ہے وہ بشارت سن گئے پھر میں ہن دنیا دے دیتا میں کو نہیں دیکھ سکنا لیکن ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا پھر میں تیرے اندر تقوی موجود ہے اللہ دے رسول دی محبت موجود ہے لیکن کل قیامت دا نہیں ہو سی کوئی کہیں دے نال کھڑا ہو سی کوئی کہیں دے نال کھڑا ہو سی دنیا میں نہیں مل سکتے لیکن قیامت والے دی اے معاذ تو میرے قریب کھڑا ہو سیں متقی بندہ اگرچہ ظاہری طور دے میرے کو دور ہوئے اور محمد دے قریب کھڑا ہوں گے کل قیامت والے دی ہی مست جڑا سب تو زیادہ میرے قریب کھڑا ہو سی وہ شخص کھڑا ہو سی جن دے اندر تقوی موجود ہے تے کوئی پریشان تھی من دی ضرورت نہیں کل قیامت والے دی تو میرے قریب ہی ہو سیں ہاتھ ایک ہاتھ پکڑ کے میں محمد تے کو جنت دے اندر داخل کر لے گا آکو سبحان اللہ تے سب تو زیادہ قریب کون ہو سی بولو متقی بندہ ہی مست تقوی اختیار کرو اور ٹائم کوئی نہیں دوسرا بندہ ہو ہے میں اگر واقع بیان نہیں کروں گا صرف چیزاں یاد کر گیا تقوی کرو اختیار اگر نبی دے نال کھڑا سی میں تقوی اختیار کرو تقوی گناہاں کو بچانا نہ غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا ظلم نہیں کرنا کہیں کا مال ہڑپ نہیں کرنا کہیں کو دھوکہ نہیں دینا کہیں کے خلاف بغض حسد نہیں رکھنا اللہ کی مخلوق نال خیر خائی کرنا سارا کام ہے نبی دے نال کھڑا کرنا رب رحمان کا کام ہے اور دوسری چیز مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت علی سب تو زیادہ قریب میرے او کھڑا ہو سی آسانہم خلقا جندا اخلاق سارے کو اچھا ہو سی آکو سبحان اللہ کیا ہو سی بولو سبق یاد کرو پہلا متقی دوسرا کون جندا اخلاق سب تو اچھا ہو سی کل قیامت علی میرے قریب وہ کھڑا ہو سی اور اخلاق کی حکم دے جڑا چاہ پلاوے کو چاہ پلاؤ جڑا روٹی کھواوے کو روٹی کھواؤ جڑا سلام نہ کرے ایسا نہ کرو اخلاق ہے پھر میں جا روٹی کرے تیرو احسان دا بدلہ احسان اخلاق کے کو دن اخلاق کو دن جڑا زیادہ کرے زیادہ کرے زیادہ کرے زیادہ کرے ور رات کو بیٹھے کو معاف کرنے ہی کوئی اخلاق دن آپ کو سبحان اللہ ہاں جڑا سلام نہیں کرنا کو سلام کر دل دے آرے چل سن جڑا ظلم کرنے معاف کر دل دے آرے چل سن رات کو سمجھے ٹائم اللہ دی مخلوق کو معاف کر اکو حسن ہی مست اخلاق دے جڑے بزرگ نے سکھایا نہیں اخلاق کے کو دن انہاں کے من کے فلاں بزرگ کو تھپڑ مار جڑے تھپڑ مارے اٹھے اور تو ہاتھ گھٹن پہ گیا یار تے تکلیف نہیں تھی وہ کہ عجیب بندہ ہے میں کو تھپڑ مارے الٹا میرے ہاتھ گھٹنا پہ تکلیف نہیں تھی وہ بزرگ کے ہی کو دے اخلاق آدن اور اللہ دے نبی واسطے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی انک لعلی خلق عظیم میرے پیغمبر ساری دنیا دا اخلاق جتو ختم تھی تے محمد دا اخلاق شروع کیا تھی آپ کو سبحان ہاں ایویں نہیں کہ پہاڑاں دے فرشتے آویں تے میرا محبوب فرمایا نہیں میں انہاں کو معاف کر دیتے اے اخلاق ہے اوج سٹے میرے نبی نے معاف کر دیتے میرے نبی دی بیٹی دے ظلم کیتے میرے نبی نے معاف کر دیتے فتح مکہ دے ظالماں کو کھڑے تھی کہ محبوب فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج تواڈے تے پکڑ نہیں میں محمد کو ہلاک کرنے نہیں آیا میں محمد کو آباد کرنے واسطے آیا کرا دوسرا بندہ کون ہے جن دے اخلاق اچھے ہو سن
اور تیجا بندہ کون ہے؟ اور میں واقعہ ذکر نہیں کرنا، یاد صرف یاد کر دوں، پہلا متقی اور دوسرا صاحب اخلاق. کہڑا بندہ؟ اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اخلاق. دوسرا بندہ، تیجا بندہ ہوئے جے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتن، ایک بیٹی، دو بیٹی، ترے بیٹی، چار بیٹی. اگرچہ بیٹے ہیں یا کوئی نہ، بیٹیاں کو مل گئے. فرمایا جے کو بیٹا ملے ہوئے بیٹی دے اللہ کا شکر کھڑا ادا کریں دے، لوگوں دے مبارکاں دلیندا کرے، منہ گندا نہیں کریندا، پریشان نہیں تھیندا. فرمایا کو بیٹا مل گئے اور خوش پیا تھیندے، اللہ میرے گھر وچ رحمت آ گئی ہے. اپنی بیوی کو تانے کوئی نہیں پی جائے کہ تو تے دھی کھڑی دے. میں اے پاکستان دے ہوئے، میں ابھی پچھلے درس دن کو رضا صاحب کو ایک لڑکے نے شادی کی تھی، پسند دی، پہلا بیٹا تھی، پہلا بار سیون لائی، اپنی بیوی کو آدھے پتر جمع ہے، پتر. ایمان دسو اے شو دے عورتوں دے اختیار ہے اور ظالمہ تو تانے کھڑے رہنے ہن آگے اختیار ہے، تو کافر تے بے ایمان ہے، تو کو آگے تو پتر جمع نہیں جمع نہیں کہ اندے اختیار ہے. جے کو پتر دے رب رحمان دے، جے کو دنیا دے رب رحمان دے، دی دے خوشی رحمت آ گئی، جنت دی ٹکٹ آ گئی. میرے نبی فرمائے. اور پاکستان دا واقعہ ہے، پہلی اولاد پتر جمع نے، وہ بیچاری دی دھی پیدا تھی رہی ہے. خود پیو نے 6 دن دی کو تو سنائی، خود سنائی 6 دن دی 6-7 پسٹل دے گولیاں مار کے دی کو ختم کر دی. 6 دن دی کو 6 گولیاں پیو نے مارے. زال کو طلاق ملی تھی، وہ صدمے کو مر گئی. آپ سو ظالمہ بدبخت کافرہ ان اختیار سے پوتری دی. میرے محبوب فرمایا اگر میرے نال کھڑا تھی منے جڑے بندے کو اللہ نے 1 2 2 3 4 یا ایک کو زیادہ دیتی ہو میں خوش تھی نہ ہوئے اور اللہ پاک کو دعا کرے نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کو رحمت عطا فرمائیں. فرمایا انہاں دی پرورش کریں دے، محبت کریں دے، اپنے دھیاں نال پیار کریں دے، اور تھوڑے بڑے تھی نیانے نال نہ رکھیں دے. فرمایا انہاں تے خوش تھی دے، گھر آوے ہناں نال محبت کریں دے. اللہ دی پاک دی قسم ہے پوتر اتنی محبت نہیں کر سکدے جتنی رحمت والے دھیاں اللہ پاک عطا فرماوے. فرمایا ول پریشان ودا تھی دے ہناں دے رشتہ واسطے. فرمایا انہاں دی تربیت کریں دے، گھر دے کم کاج کریں دے. اب اللہ انہاں دے نصیب اگا اچھے کیا کریں. اگر بھی گھر چاہیے محبت کی گھر پتہ نہیں اگا نصیب کی ہوئی آوے، کوئی ظالم متے لگے جڑا 1 منٹ کو چین لگی نہ دے. یہ تے جگہ پیو ماں دی یا بھیڑی بیراواں دا گھر ہے جتھا اے بچے لاڈ نال پل سکدی ہے، پیار نال پل سکدی ہے. انہاں کو گورے اکھی نہ لکھا کر، اللہ پاک دی رحمت ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمائے جے گھر 2 یا 3 یا 4 ایک دی دے ایک دی اللہ نے دیتی ہوئے ان دا نام اچھا رکھ کے تربیت کر کے جڑے سمجھدار ہو ونجے اللہ کو منگ کے ان دا رشتہ کر کے جڑے گھروں ٹرے دا پیا ہوندے اور پیو کھڑا روندا ہوندے، اللہ میں جگر دا ٹکڑا پیا رہنا یہ نصیب اگا اچھا کیا کریں. پھر میں جینے بیٹی دا قدم باہر نکل دے، اللہ پیو ماں دے سارے گناہوں کو ختم ہی کر دے. اور قیامت والے دن جے کو اللہ نے دیا نہیں تے حسین ان دی شادی کیتی ہو تے پھر میں کل قیامت میں اللہ میرے نال کھڑا کرے تھی اور ہاتھ پکڑ کے میں محمد کو جنت دی گھنے ویسا. یہ واسطے پریشان نہ تھی اگر دنیا ختم ہو منی اے برکتاں نہیں رب دی رحمت ہے. اولاد تو پتر منگے ہو سکدے پتر آوے تیری داڑھی پٹوا دے، رب نے جو کو دتے حکمت تحت عطا کی دی. اللہ نال جنگ نہ کی کر، اللہ نے جو کریں دے وہ صحیح کریں دے. کیا کہنے بولو صحیح کریں دے. اللہ پاک دی سب حکم دان اساں نہیں سمجھ سکدے. بہرحال تیجا بندہ ہو جے کو دھیاں دتے ہو میں انہاں دا نام رکھ کے تربیت کر کے کیا کرے شادی کرے جنت کل قیامت نبی دے نال کھڑا ہوئی. ایک شخص. اور چوتھا شخص میں 6 شخص دسن ہیں یاد 6 سبق یاد کرو. اور چوتھا شخص ہو علاقے میں یتیموں کو تلاش کریں کہ یتیم کون ہے جنہیں پیو فوت ہی گیا مال چھوٹا ہوئے آپ نے سب کو پیار مل سکتے جنہیں پیو کو پیار کرنا ہوئے. یتیم تھی گئے چھوٹا گیا بال ہے ماں چلی گئی اگرچہ یتیم وہ ہوں گے جنہ پیو چلا گیا ہوئے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے پیو اگر زندہ ہے والی کوئی سہارا بن سکتے لیکن پیو چلا گیا یتیم ہے لیکن او بندہ ہی قابل رحم او بچے دی عظمت ہے جنہی ماں بچپن چلی گئی ہوئے ماں دا پیار نصیب نہ تھی ہوئے. تیرے میرے نبی فرمائے ان بچے کو سینے نال لا کے ان دے سر دے ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے جنت گھننا میں محمد دا کام ہے. دیکھ پتہ تے کو ماں دا پیار نصیب تے او کو نہیں کیا کہیں جھنکا دیتے حسین رات کو سمجھے گئی ماں دی چھایا دے رحمت ہے نصیب نہیں تھائی اور پیو دنیا کو چلا گئے او کو محبت نصیب نہیں تھائی. ہی مست یتیم آنا کافر الیتیم و آنا ہاکذا فرمایا قیامت علی میں دے یتیم دی کفالت تے محبت کرن لا ایویں اسی دی میں دو انگلی کھڑے نہ کو سبحان اللہ. ہی مست کیوں میرے نبی بھی یتیم پیدا تھے جان اللہ فرمایا لم یجد کا یتیم فآوا. اور واقعی نہیں میں تو بس سبق یاد کرو یتیم نال محبت کرن والا. ایک صحابی ہے آدھے یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے
رومن نہیں آتا، دل بڑا سخت ہے. اور دوسری چیز ہے غم بڑے زیادہ، کم کوئی نہیں بنتا، جڑا کم کرا الٹا آدھے، سیدھا کوئی نہیں آتا. میرے پیغمبر فرمائے اگر تیرے دو کم دل سخت ہے یا کم سیدھا کوئی نہیں آتا، فرمائے یتیم کو تلاش کر، اندر سر دے رحمت دا ہاتھ پھیر اور بھکا بتاؤ کھانا کھوا. اگر اندر کوئی کپڑا کوئی نہیں، یتیم کو کپڑا پوا. اگر جتی کوئی نہیں، جتی پوا. فرمایا یتیم نال محبت چکر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے سی، تیرا ہر کم رب رحمان بنا چھوڑے دیا. جلے یتیم روندا ودا ہوئے سارے کم کی میں تھی سکتے نہیں ہو سکتے. فرمایا یتیم نال محبت کر، اللہ قیامت علی نبی دے نال کھڑا کر دے سیا. اے 4 شخص ہو گئے. 5واں شخص کون ہے؟ میرے نبی فرمایا جو رات کو لوگ ستے پے ہوون کھڑا تھیوے وضو کر کے مصلی دے آ کے رب دے سامنے روندا کھڑے، قرآن پاک دی تلاوت کھڑا کریں دے. فرمایا اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا کھڑے، اللہ فرشتیاں کو دے ساری دنیا آرام پئی کریں دے. کیڑی چیز ہے دیکھو جائیں کو مصلی دے کھڑا کی دے، اللہ پاک تیرا خوف کول کھڑے روندا، کوئی دے دا کوئی نہیں کھڑا، صرف تیرا خوف ہے. اللہ پاک دے اچھا مصلی دے کھڑے تھیواں دی برکت نال کل قیامت رہنی میں اپنے پیغمبر دے نال تے کو کھڑا کرنے میں. فرمایا جڑا تہجد دی پابندی کرے، 5 وقتی نماز دی پابندی کرے، کل قیامت علی میں محمد دے نال کھڑا سی. آپ سبحان اللہ. کتنے کام ہو گئے بولو؟ 5 کام. 6واں کام کیا ہے؟ میرے محبوب فرمائے اگر میرے نال کھڑا تھیونے چاہتے ہو قیامت علی ول میں محمد دے درود پڑھا کرو. آپ سبحان اللہ. کیڑا کام بولو؟ 6واں کام درود پڑھا کرو، کثرت نال درود پڑھا کرو. ایک صحابی اللہ دے نبی پریشانن غمگینن بل ایک دفعہ باہر نکلن حدیث جاندے اللہ دے نبی دا چہرہ انور خوشی کو چمکدا وے. آپ سبحان اللہ. یار ڈٹے یا رسول اللہ تساں پریشان آوے ہن چہرہ چمکدا وے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی گل خوش تھیا ودا، اللہ پاک نے وحی کیتی ہے اے میرے پاک پیغمبر تواڈے یاراں وچوں تواڈی امت وچوں جڑا ایک دفعہ میں تواڈے اوتے درود چپڑ دی میں رب رحمان ہوں دے اوتے 10 دفعہ رحمتاں کرے ساں. اے میرے یارو اج تو بعد امت تک پیغام پہنچا دو انا اول الناس بیا اکثرهم علی صلاۃ. جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھے اللہ 10 دفعہ رحمتاں بھیجیں دے. اگر قیامت تک نہیں چاہتے ہو میرے قریب کھڑے ہونا، فرمایا میرے قریب سب تو زیادہ وہ کھڑا ہو سی جڑا دنیا میں میرے اوپر درود زیادہ پڑھسی. فرمایا اگر میرے نال کھڑا سینا چاہتے ہو درود پڑھنا تواڈا کام ہے، ہاتھ پکڑے جنت گھنوانا میں محمد دا کام ہے. کیڑا کام کرنے؟ درود. ایک صحابی آ کے یا رسول اللہ میں کتنا پڑھا؟ آپ نے جتنا پڑھ. وہاں کے ایک حصہ میں وہ فرمایا زیادہ لیا، اگر زیادہ کر تیری مرضی ورنہ کافی ہے. وہاں کے چلو 2 حصے آپ نے فرمایا تو ودا، اگر اتنا پڑھ والی کافی ودا بہتر ہے. وہاں کے اللہ نبی 4 حصے میں دیا کام نہیں کرنا جڑے موقع ملتی تھوڑے تے درود پڑھ رہا تھا. میرے محبوب فرمائے اگر تو ایک کام کر گئی اے تکفو ہموں کا و تغفر ذنبوں کا، فرمایا تیرے سارے غم ختم تھی ویسے، تیرے سارے گناہ ختم تھی ویسے. درود کی برکت نال کیڑا کام کرنے بولو؟ درود. 7واں کام کیڑا ہے؟ میرے محبوب فرمایا التاجر الصدوق. اگر کوئی کاروبار کرے نے، دکاندار ہیں یا تاجر ہیں یا کہیں لین دین یا خرید و فروخت کا کام ہے، اگر کپڑے بیچن کا کام ہے یا جُتی بیچن کا کام ہے، اگر لکڑی بیچن کا کام ہے یا کوئی کام ہے، فرمایا ان دے اندر سچ امانت دیانت صداقت نال کاروبار کرنا تیرا کام ہے. جنت دے وچ رب رحمان میرے محبوب دے نال پہنچانا رب رحمان دا کام ہے. فرمایا التاجر الصدوق مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. ایک تاجر میرے پاک پیغمبر دے نال کھڑا سی، لوگ آسن اللہ اے دے تاجر ہے، دنیا دار ہے، دکاندار ہے، اے دے خرید و فروخت کرے گا. اللہ سے میرے نبی دے نال ہی گل نہیں کھڑا کہ تاجر ہے، بلکہ ہی گل کھڑے سچا تاجر ہے، اے امانت دار تاجر ہے، صداقت والا تاجر ہے. فرمایا دنیا دے کام کرے گا رہ گئے لیکن صداقت دی وجہ تو کل قیامت علی میرے نبی دے نال کھڑا سی. آپ سبحان اللہ. آخری کام یاد رکھو جڑی میں آیت پڑھی وہ آخری کام کیڑا ہے؟ فرمایا ومن یطیع اللہ والرسول. آپ سبحان اللہ. فرمایا لوگوں بڑا بندہ ہر کام وچ اللہ دے رسول دی اطاعت کھڑا کریں دے، چاہے کہیں دے تانے برداشت کرنے ہوئے اور آدھے میں تجارت ایمیں کرے ساں جی میں اللہ نے رسائے اور لوگوں نے تانے برداشت کریں دے، لیکن آدھے شادی ایمیں کرے ساں جی میں میرے اللہ نے رسائیے. لوگوں دے تانے برداشت کریں دے لیکن آدھے فوت کی ایمیں کرے ساں جی میں میرے مدنی کریم نے رسائیے. ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر چاہتے ہو قیامت علی مدنی کریم دے نال کھڑے ہوں، فرمایا ہر کام وچ اطاعت کرنا تواڈا کام ہے، جنت تک پہنچانا رب رحمان دا کام ہے. ایک صحابی آیا یہ آئے دا شان رولی ہوئے وہ آئے روندا آیا سونے نبی سے کو آخری گال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ایک گال سن کے رومنا آ گئے. اللہ کے نبی پوچھے بھائی کہڑی گال رومنا آ گئے؟
آدھے یا رسول اللہ ہی گل رونا ہے کہ اتنے سب تساں یاد آدھے ہو گھر چھوڑ کے تھوڑا چہرہ دیکھ گنے ہیں جلے تھوڑی یاد کر پینی ہے آ کے مسجد نبی دیدار کر گنے ہیں تھوڑے نال بیٹھ کے اپنی بھوک لہا گنے ہیں ترے لہا گنے ہیں ہوں میں گھر بیٹھا میں کوئی جنت یاد آ گئی ہے اتنے دے تک دیکھ گنے ہیں لیکن جلے جنت ہے ویسوں سارے جنتاں جھکیا ہو سن تھوڑی جنت سب تو آلہ ہو سی تھوڑا مقام سب تو بالا ہو سی جنت تک دیکھ کوئی نہ سکسوں کیونکہ تساں بڑے اچھے ہو سو اساں جھکے ہو سو وہ جنت کی ہاں مزہ وہ جنت کی ہاں رنائی جتنا تھوڑا دیدار ہی نہ ہوئے وہ جنت کا مزہ کیا ہے اے صحابہ کرام کا عشق دیکھو صحابہ کی محبت دیکھو اب جنت کی گوارا نہیں جتنا مدنی کریم کا دیدار نہ ہوئے تو سارے بڑے اچھے ہو سو اساں جھکے ہو سو ہی مت سن کے یاد کر کے سوچ کے روندا آیا ہاں تاری ملاقات ساری قیمتی تھی اگر وہ صحابی بیٹھا ہے میرے پیغمبر ہی خاموش ہو گئے کہ گال دے ٹھیک پیا کرے دے میری جنت اچھی ہو سی اے کلے ہو سن میں کو دیکھ کوئی نہ سکسن اگر وہ صحابی بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر ان دے عشق کو سن کے میرے پیغمبر دے اکھی وچوں ہنجو جاری ہو گئے اگر اللہ دے پیغمبر روندے بیٹھن جواب بھی کوئی نہیں دیتا اگر اٹھائی بیٹھن وہی دے آثار حملے عمر پہ گئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجے جبرائیل جلدی قرآن دے آیتہ گنون کہ کہیں نبی دا یار مونجا نہ تھی ونجے پریشان نہ تھی ونجے میرے پیغمبر نے اپنا سر مبارک بلائے جبرائیل نے آ کے قرآن سنائے اپنے یار کو آکو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اے میرے پیغمبر اپنے یار کو آکو اور یار دی برکت نال پوری امت کو آکو جیڑا بندہ بھی اللہ دے رسول دی تابعداری چ کرے اطاعت چ کرے فرمایا کوئی کئی نال کھڑا ہو سی ایک وقت پریشان تھی من دی ضرورت نہیں اتنے مدینہ وچ جلے چاندے ہو محمد دا دیدار کر گندے ہو اطاعت دی برکت نال میرے نبی دے یارو جنت پہنچن دے بعد جلے تھوڑا دل سی ہوں صرف محمد دا دیدار نہ ہو سی رب رحمان دا بھی دیدار ہو سی محمد جوان دا بھی دیدار کرا لے کیڑی وجہ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہر کام وچ رب دی اطاعت جو محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرنا سارا کام ہے اے 8 کام کرو چا کل قیامت میں اللہ بے حساب جنت وچ بھی جیسی نبی دی رفاقت ادا کرے سی دعا کرو اللہ سب کو سارے کام کرنے توفیق عطا فرماوے سنتا پانی